ادھر سجل فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سالار کی دی ہوئی انگوٹھی بھی پہن لے گی اور اس کی دوستی بھی ایکسیپٹ کر لے گی، کیونکہ سالار سے آج بات کرتے ہوئے اسے بھی محسوس ہوا کہ اسے سالار سے محبت ہو ہی چکی ہے۔ ویسے بھی ایک طرف تو سالار نے بھی اسے کہا کہ آپ میری بات سے بلش کیوں کر رہی ہیں، اور پھر جب وہ تابش سے سالار کی بات شیئر کر رہی ہوتی ہے تو تابش بھی یہی بات کرتا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے سجل کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سالار کے لیے محبت تو پیدا ہو ہی چکی ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب وہ سالار کو بتا بھی دے گی، اور وہ آفس جانے کے لیے اچھی سی تیاری کرتی ہے تاکہ سالار کے سامنے اس کی دی ہوئی رنگ بھی پہن کے جائے گی اور اسے ثابت کر دے گی کہ وہ بھی سالار سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن جب وہ آفس جاتی ہے تو وہ ابھی سالار کے آفس کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں سالار اور عمر کی آپس کی گفتگو سنائی دے جاتی ہے۔ سجل بھی وہیں کھڑے ہو کے ان دونوں کی باتیں سننے لگتی ہے، جبکہ سالار عمر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھا نا کیسے میں نے تمہارا چیلنج پورا کر کے دکھا ہی دیا، بڑا تم کہتے تھے کہ سجل دوسری لڑکیوں کی طرح کی نہیں ہے۔ عمر کے سامنے وہ بڑی ہی خوشی سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تو وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بلش بھی کرنے لگی ہے، اور لڑکیاں بلش تب ہی کرتی ہیں جب ان کے دل میں کوئی نہ کوئی فیلنگز ہو چکی ہوتی ہیں۔ تبھی سالار عمر کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آئندہ مجھے چیلنج کچھ سوچ سمجھ کے کہنا، اور عمر بھی مان جاتا ہے کہ بھئی مان گئے، تم نے سجل جیسی لڑکی کو بھی پھنسا کے دکھا ہی دیا، ورنہ مجھے تو یہ کام امپاسبل لگا تھا۔ سجل یہ سب کچھ کھڑی سن رہی ہوتی ہے اور اسے سالار پہ بہت شدید غصہ آ جاتا ہے۔ وہ فوراً کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور سالار کی دی ہوئی انگوٹھی جو اس نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی اسے اتار کے سالار کے اوپر پھینک مارتی ہے، لیکن سالار بھی ڈٹائی سے ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کے اس ریئیکشن پہ بھی اسے بالکل شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ سجل آگے سے کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے نہیں بلکہ اس سالار سے امپریس ہوئی تھی جو کہ سر سے پاؤں تک بدل چکا تھا۔ سالار بھی مزید ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے لیے بدل جاؤں گا؟ سالار پاشا کبھی نہیں بدل سکتا، اور میں نے تم سے محبت کا تو صرف دکھاوا ہی کیا تھا، مجھے تم سے بالکل محبت نہیں ہے، مجھے تو صرف تمہارا گھمنڈ برا لگتا تھا اور اسی کو میں توڑنا چاہتا تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم کسی سے امپریس نہیں ہوتی، پھر دیکھا کیسے میرے جال میں پھنس گئی۔ سجل لیکن خاموش نہیں رہتی اور اسے کہہ دیتی ہے کہ تم ابھی بھی وہی مغرور انسان ہو جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ لیکن سجل تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹ ہی گئی ہے، پہلی دفعہ زندگی میں کسی انسان کے اوپر اس نے بھروسہ کیا تھا اور کسی سے دل سے محبت کی تھی، لیکن اس کا یہ بھروسہ توڑ دیا گیا تھا۔ دوسری طرف علیزے ہے جو کہ اپنی محبت کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دینے لگ گئی ہے۔ گھر کے کام کاج میں وہ تابش کی ماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ اسے تو ایک انڈا تک کریک کرنا نہیں آتا، لیکن وہ سب کچھ سیکھنا چاہتی ہے اور تابش کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ تابش کے سب کام خود کرنا چاہتی ہے، کیونکہ تابش بھی ایک انا پرست لڑکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی قسم کی علیزے کے باپ سے مدد لے، بلکہ وہ علیزے کو ساری کی ساری آسائشیں جو کہ اس کے باپ کے گھر میں اسے حاصل تھیں وہ اپنے بلبوتے پہ لے کے دینا چاہتا ہے۔ علیزے تابش کے کپڑے استری کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ اتنے میں ہی دروازے پہ علیزے کے والدین اس سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ اندر آ کے علیزے کو ایسے حالات میں دیکھتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی جلا ہوا دیکھتے ہیں تو ارجمن تو غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر تابش کی والدہ پہلے ہی علیزے کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کے پریشان ہوتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسی سچویشن میں کیا کریں، کہ آگے سے ارجمن کہنا شروع کر دیتی ہے کہ انہوں نے تو دیکھو ہماری بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا ہے، ابھی اس کی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ سارے کے سارے کام اس کے اوپر لاد دیے ہیں، یہ کام تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیے تھے۔ کیا آپ کو میری بیٹی نوکرانی لگتی ہے؟ کسی نوکرانی کی ضرورت تھی تو آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کو 10 میڈس رکھوا دیتی، لیکن میری بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت شدید افسوس ہو رہا ہے۔ اور علیزے کو ایسی حالت میں دیکھ کے تو پاشا کو بھی واقعی افسوس ہوتا ہے اور اسے تابش پہ بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ ارجمن سے کہہ دیتا ہے کہ میں تابش کے ساتھ اس معاملے پہ لازمی بات کروں گا۔ یہ لوگ تو غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب تابش گھر آتا ہے تو وہ بھی علیزے کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کے بہت زیادہ افسوس کرتا ہے۔ ادھر سجل نے بھی رو رو کے برا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا دل واقعی بہت برے طریقے سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ اس کی والدہ
اس کے پاس آتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ سجل آخر کیا ہوا ہے، تم اتنے برے طریقے سے کیوں رو رہی ہو؟ لیکن سجل ان کو کوئی بات نہیں بتاتی اور ان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ مجھے دادا کی یاد آ رہی تھی، بس اسی لیے آج بہت رونا آ رہا ہے۔ لیکن پھر تابش کے سامنے ہی اپنا دل ہلکا کرتی ہے اور اسے ساری کی ساری سچائی بتاتی ہے کہ کس طرح سالار اسے صرف بدلہ لے رہا تھا اور اپنے دوست کے سامنے ایک چیلنج لگایا ہوا تھا اس کے بارے میں۔ الیزے روتے ہوئے تابش کو بتاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تابش کو بھی حیرت ہوتی ہے، لیکن سجل اپنے دکھ کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اور مسکراتی ہے، حالانکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب غلط انسان پہ بھروسہ کرنے کی سزا تو بالآخر ملتی ہی ہے نا، تو بس مجھے بھی غلط انسان پہ بھروسہ کرنے کی سزا مل رہی ہے، شاید میں ڈیزرو بھی یہی کرتی تھی۔ لیکن تابش سجل کو سمجھاتا ہے کہ تم غلط نہیں ہو، بلکہ وہ انسان غلط ہے اور اس نے تمہارے ساتھ واقعی بہت برا کیا ہے اور اس کی سزا اس کو بھی لازمی بھگتنی پڑے گی۔ ادھر بیچاری سجل نے رو رو کے اپنا برا حشر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ سالار پاشا اپنی جیت کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیوں کو بھی پارٹی دے کے گپیں لگا رہا ہوتا ہے اور عمر سے کہتا ہے کہ دیکھا نا، جیت میری ہی ہو گئی نا، میں نے تو پہلے ہی دن تمہیں کہہ دیا تھا کہ بالآخر جیت میری ہو کے ہی رہے گی۔ سالار پاشا بلا وجہ کسی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، لیکن سالار کی یہ خوشی شاید کچھ عرصے کی ہی ہے، اس کے بعد اسے سجل واقعی یاد آنے لگے گی اور اسے بھی نہیں پتا کہ اسے سجل سے کب محبت ہو چکی ہے۔ اب جب سجل اسے پوری طرح اگنور کر دے گی اور اسے بات تک نہیں کرے گی، تبھی جا کے اسے احساس ہوگا کہ اس نے جیسے کچھ کھو دیا ہے، کوئی بہت ہی پیارا دوست جس کے ساتھ زندگی میں ایک رونق تھی، وہ رونق اب اس کی زندگی میں نہیں رہے گی، چاہے 10,000 لڑکیاں بھی اس کی زندگی میں آئیں، لیکن سجل کی کمی کوئی لڑکی پوری نہیں کر پائے گی۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ سجل کی مسکراتی شکل اور اس کی وہ پیاری پیاری باتیں اور جتنی سنسیئرٹی سے وہ سالار کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، یہ سب کچھ سالار کی زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتا تھا۔ اب ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز ہے جو بالکل مسنگ ہے۔ تب جا کے سالار کو احساس ہوگا کہ میں نے سجل کا دل دکھا کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، لیکن اب وہ سجل سے معافی بھی کیسے مانگے، کیونکہ سجل کو تو اب اس پہ بھروسہ آنے والا ہی نہیں، پہلے ہی کتنی مشکل سے سجل کا بھروسہ جیتا تھا وہ۔ دوسری طرف رمشا بھی اپنی ماں کے پیچھے پڑی ہے کہ اس کی شادی سالار کے ساتھ کرنے کے لیے وہ تیمور پاشا سے بات کرے، اور بالآخر رابعہ راضی بھی ہو جاتی ہے اور تیمور پاشا سے بات بھی کر لیتی ہے۔ تیمور پاشا خود بھی سالار کے ساتھ اپنی بیٹی علیزے کی شادی کروانا چاہتا تھا، لیکن جب علیزے نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو اس کے بعد تیمور پاشا خود بھی یہی چاہے گا کہ اس کی دوسری بیٹی کے ساتھ سالار کی شادی ہو جائے، اور اب سالار کے پاس بھی کوئی بہانہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنے انکل کو انکار کر سکے، تو کیا وہ رمشا کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائے گا، یا پھر جب رمشا کو زبردستی اس کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کی جائے گی تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ اسے رمشا سے نہیں بلکہ سجل سے شدید محبت ہے اور وہ سجل کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کسی بھی طریقے سے سجل کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرے گا۔